منگل 26 جولائی 2005 ہوٹل کی لابی میں استقبالیہ دستک کے سامنے دیوار کے ساتھ چند صوفے رکھے تھے۔ وہ ایک صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھی اخبار دیکھ رہی تھی۔ سرخیوں پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے وہ باقی لوگوں کے نیچے اترنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ظفر پہلے ہی باہر بس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے علاوہ ابھی تک سب اوپر تھے۔ انٹرنیشنل کال ریلیز ہے۔ انگریزی لب و لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ اخبار پڑھتے پڑھتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ اس کی جانب کمرے کے استقبالیہ ڈیسک پر کونی رکھے قدرے جھک کر استقبالیہ کلارک سے کہہ رہا تھا۔ اس کی گردن کے پچھلے حصے میں اس سرخ مفلر دکھائی دے رہا تھا۔ بھورے بالوں پر پی کیپ بھی تھی۔ اس نے شاید ابھی تک پریشے کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے بے اختیار اس کا رات والا مغرور بے رخی بھرے انداز یاد آ گیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ افق نے ڈیسک کلارک کو ایک لمبا چوڑا نمبر بتایا۔ کلارک نے سلسلے ملنے پر ریسیور افق کو تھما دیا۔ السلام علیکم آنے اپنے مخصوص ترک لب و لہجے میں وہ اپنی زبان میں بہت خوش اور پرجوش انداز میں بات کر رہا تھا۔ آخر میں اس نے گلے آنے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ایک کال اور کرنی ہے۔ اس نے دوبارہ ایک لمبا چوڑا نمبر بتایا۔ مرحبا، is this توماس؟ I'm ارسلان۔ Can I speak to Mr. جینک یقین please؟ وہ کسی جینک یقین سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ مطلوبہ شخص شاید لائن پر آ گیا تھا۔ وہ ایک دم بہت بے تکلف انداز میں بات کرنے لگا۔ انگریزی کے چند جملوں کے باعث وہ اتنا سمجھ چکی تھی کہ مخاطب سے اسے خاصی بے تکلفی تھی، اور وہ اس کو اپنے پشاور سے سوات جانے کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ دوسری جانب سے کسی نے کچھ اور کہا تو وہ بے اختیار ہنس پڑا اور بولا، میں بچپن میں قصے کہانیوں میں جو بات پڑھی تھی آج سچ ہو گئی۔ یقین کرو قراقرم کے پہاڑوں پر واقعی پریاں اترتی ہیں۔ پریشے کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر نمی دھر آئی تھی۔ اس نے گھبرا کر چہرہ بالکل جھکا کر اخبار آگے کر لیا۔ وہ یقیناً اس کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ اب اپنی مادری زبان میں الوداعی کلمات ادا کر رہا تھا۔ گلے کہہ کر اس نے ریسیور رکھا، پیسے ادا کیے، بقیہ رقم بٹوے میں ڈالی اور بٹوا جیب میں رکھتے ہوئے پلٹا ہی تھا کہ اسے وہاں بیٹھے دیکھ کر ٹھٹکا۔ پریشے نے اپنا چہرہ جھکایا ہوا تھا کہ وہ اس کے چہرے کی اڑی رنگت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بس ایک لمحے کو وہاں رکا، پھر باہر نکل گیا۔ اس نے اخبار میز پر رکھ دیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ جسے اس کی بے رخی اور بے اعتنائی سمجھ رہی تھی، وہ سوائے ایک مصنوعی خول کے کچھ نہ تھا۔ وہ خود کو مسلسل 3 دن سے اس کے متعلق کیوں سوچے جا رہی تھی؟ وہ ایک منگنی شدہ لڑکی تھی۔ حالانکہ منگنی کوئی شرعی تعلق نہ تھا، پھر بھی اسے لگتا تھا کہ اسے سیف کے علاوہ کسی کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ اسی لیے اسے خود سے دور رکھ رہی تھی۔ وہ دراصل خود سے لڑ رہی تھی۔ پچھلے 3 دن سے اسے سکون چاہیے تھا۔ وہ اسی لیے اسے خود سے دور رکھ رہی تھی۔ وہ دراصل خود سے ہی لڑ رہی تھی۔ پچھلے 3 دن سے جاری اس اعصابی جنگ میں وہ تھکنے لگی تھی۔ وہ کب بس میں بیٹھی، بس کب چلی، اسے کچھ ہوش نہ آیا تھا۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ زندگی کی سچائیاں اور حقیقتیں کتنی تلخ ہوتی ہیں، وہ قفس میں قید اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نومبر میں اس کی شادی سیف جیسے ناپسندیدہ شخص سے ہو جائے گی۔ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارے گی سطحی انسان کے ساتھ؟ وہ اس کے لیے نہیں بنا تھا۔ وہ اس کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ اس لمحے جب ٹور کمپنی کی بس صاف ستھری کشادہ سڑک پر دوڑتی پشاور کی حدود سے باہر نکل رہی تھی، اس کے ذہن میں بس ایک ہی فکرے کی پاسگشت گونج رہی تھی۔ قراقرم کے پہاڑوں پر پریاں اترتی ہیں۔ وہ بند آنکھوں سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ بہت سوگوار تھی۔ قراقرم کے پہاڑوں پر پریاں اترتی ہیں افق ارسلان، مگر وہ سیف الملوک تک محدود ہو جاتی ہیں۔ پردیسی کوہ پیماؤں کے لیے یہ پریاں نہیں ہوتی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دائیں جانب دیکھا۔ اس کے ساتھ نشا بیٹھی تھی۔ نشا کے دائیں جانب برابر والی قطار میں افق ترچھا ہو کر بیٹھا نشا سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ خاصا خوشگوار موڈ میں تھا۔ پریشے کو جاگتے دیکھ کر اس نے ایک دوستانہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھلی۔ ہماری گفتگو سے تم ڈسٹرب تو نہیں ہو رہی؟ کل رات والی آگ، بے نیازی، بے اعتنائی، سب غائب تھا۔ وہ واقعی اس کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ نہیں، مختصراً کہہ کر اس نے رخ کھڑکی کی طرف پھیر لیا۔ شاید وہ بھی خود سے لڑتے لڑتے عاجز آ چکا تھا، یا پھر شاید کل رات والا یہ رویہ محض اس کو پرسوں رات والی تقریر کے جواب میں ناراضگی کا اظہار تھا، یا پھر شاید وہ سب کچھ بھی نہیں تھا۔
وہ اس کے متعلق کوئی احساس ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس کا ذہن منفی انداز میں سوچنے لگا تھا، میں غلط سوچ رہی ہوں، وہ نشا اور ارشا سے بات کرتا ہے، مجھے نہیں۔ پھر میں نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ وہ میرے متعلق کوئی خاصا جذبہ رکھتا ہے؟ وہ تو نگر نگر پھرنے والا ایک مسافر ہے جو دنیا کے سب سے حسین پہاڑ سر کرنے کا عزم لیے میرے دیس میں آیا ہے، اور چند دن ان خوبصورت وادیوں، چشموں اور پہاڑوں کے درمیان بتا کر اسے یہاں سے چلے جانا ہے۔ وہ جانے کے لیے ہی آیا ہے، پھر میں اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہوں؟ مجھے اس کے ساتھ نارمل رویہ رکھنا چاہیے۔ وہ اس کا ہم سفر تھا، وہ کیوں خواہ مخواہ کی خود سے جنگ لڑ رہی تھی؟ افق کو تو واپس ترکی جا کر یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ مارگلا کے پہاڑوں پر جب بادل اترے ہوئے تھے تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے بیچ سڑک پر اسے کوئی لڑکی ملی تھی۔ سیاح تو بہت کٹھور ہوتا ہے، خوبصورت مناظر پلکوں میں جذب کر کے اپنے دیس لوٹ جاتا ہے، پھر پلٹ کر نہیں آتا۔ تو وہ کیوں اپنے اندر کوئی جذبہ پالنے لگی تھی؟ اس کا دل قدرے ہلکا ہوا تھا، کوئی پریشانی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ اگر اس کے اندر کوئی جذبہ پنپ بھی رہا تھا تو اس نے قطرے جتنے جذبے کو سختی سے سیپ میں بند کر کے اپنے دل کے وسیع سمندر میں دفن کر دیا۔ گاڑی کا انجن قدرے گرم ہو گیا ہے تو میں نے سوچا اس میں پانی ڈال لوں، آپ تب تک آس پاس گھوم پھر لیں۔ گاڑی اچانک روک کر ظفر نے وضاحت دی۔ وہ دوسرے مسافروں کے ہمراہ بس سے باہر نکلی تو اسے احساس ہوا کہ بس کافی دیر سے مارگلا کے پہاڑوں پر چڑھ چکی تھی۔ اس وقت تو وہ ڈر گئی کہ سرخ اور برے پہاڑ بہت اونچے تھے، سڑک کشادہ تھی، دائیں جانب کھائی اور بائیں جانب پہاڑ تھے۔ ظفر بس کا تیل پانی چیک کرنے لگا۔ افتخار صاحب اور شہلا قریب موجود کوک کی طرف کولڈ ڈرنک کا کارنر تھا، وہاں چلے گئے۔ احمر انکل تصویر کھینچنے لگے، افق بھی تصویر بنا رہا تھا۔ وہاں سڑک خالی تھی، چند منٹ بعد کوئی ٹرک یا کار گزر جاتی تھی۔ سب 8:30 بجے کا وقت تھا، موسم پشاور کی نسبت خوشگوار تھا۔ سنو پریشے، وہ پہاڑ کے دہانے پر ایک سرخ پتھر پر اپنے قیمتی سوٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خاموش بیٹھی تھی۔ جب افق نے اسے آواز دی، اس نے سر اٹھا کر افق کو دیکھا۔ وہ کیمرہ گلے میں ڈال کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ سن رہی ہوں، تم بولو۔ خود سے اعصابی ترک کر کے وہ مصنوعی خول اتار کر خاصی ہلکی ہو گئی تھی۔ تم شرط لگاؤ گی میرے ساتھ؟ وہ کل سے مختلف نظر آنے والا افق لگ رہا تھا۔ بالکل، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں جیت جاؤں گی۔ وہ پچھلے 3 دن سے بالکل مختلف اصلی والی پریشے تھی۔ اوہ، اتنی خود پسندی؟ وہ مسکرایا۔ خود پسندی نہیں، خود اعتمادی کہو۔ فائن، تم پلیز ایک شرط لگاؤ گی؟ افق کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بچپن سے دوست رہے ہوں۔ ہاں، اب بتا بھی دو۔ وہ اوپر جھاڑی دیکھ رہی ہو؟ وہ تقریباً یہاں سے 40 فیٹ اونچی ہے۔ تم میرے ساتھ ایک ریس لگاؤ، دیکھتے ہیں اوپر پہلے کون پہنچتا ہے۔ افق نے ہاتھ سے اوپر جھاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔ ایک مخلصانہ مشورہ دوں؟ اگر تم اسی وقت یہاں سے نیچے چھلانگ لگا دو تو یقین کرو بہت جلدی اوپر پہنچو گے۔ ویری فنی۔ میں ارسا اور نشا کو بلاتا ہوں، وہ ججز ہوں گی۔ وہ پلٹ کر ان دونوں کو بلانے چلا گیا۔ جو جیتے گا اسے کیا ملے گا؟ ان تینوں کے واپس آنے پر پری نے پوچھا۔ نشا کو اس کے رویے کی تبدیلی پر خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ مرسیڈیز بینز؟ نہیں، تبت کا ریٹرن ٹکٹ۔ ارسا فوراً بولی۔ پوری دنیا امریکہ، انگلینڈ جانے کی خواہش کرتی ہے، لیکن تم کوہ پیما تبت سے آگے مت بڑھنا۔ نشا ان لوگوں میں سے تھی جن کو کوہ پیمائی کے متعلق علم صرف فلموں تک ہی محدود تھا۔ البتہ تبت کو وہ تبت سنو کریم کے حوالے سے تھوڑا زیادہ جانتی تھی۔ اچھا، خاموش رہو تم دونوں، میں بتاتا ہوں۔ جو ہارے گا اسے جیتنے والے کا ڈیئر پورا کرنا ہوگا، ٹھیک؟ ٹھیک، تو میرا ڈیئر پورا کرنے کے لیے تیار رہنا۔ وہ اعتماد سے مسکرائی۔ دیکھتے ہیں میڈم۔ اس کا انداز بھی بہت چیلنجنگ تھا۔ اب شروع کرو، اس سے پہلے کہ دوسری ٹریفک آئے اور وہ لوگ تمہارے بچگانہ ایڈونچر کو دیکھیں۔ پھر ان پہاڑوں پر پہلا ایڈونچر شروع ہوا۔ وہ خاصی پر اعتماد تھی، مگر 4 سال سے وہ پہاڑوں پر نہیں چڑھی تھی، نتیجتاً وہ قدرے سست تھی، اور ان خاردار کانٹوں اور جھاڑیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ بہت تیزی سے اپنے مطلوبہ ہدف تک پہنچ گیا تھا۔ وہ چند فٹ ہی پیچھے رہ گئی تھی۔ میں جیت چکا ہوں۔ جھاڑی کو چھو کر وہ ناہموار
ڈھلان میں سے راستہ بناتا اس کے قریب آیا۔ شکست کے احساس سے اس کے اندر کوہ پیما لڑکی خاصی بری طرح مجروح ہوئی تھی۔ وہ مشکل راستے سے آ رہی تھی، جبکہ جس راستے سے تم چڑھے تھے وہ مقامی لوگوں کا بنایا ہوا ہموار راستہ ہے اور اس سے چڑھنا خاصا آسان ہے۔ میڈم، جب زندگی ایک آسان راستہ دے رہی ہو تو کٹھن راستوں سے سفر نہیں کیا کرتے۔ ہماری منزل ایک ہی تو تھی، راستہ بھی میرے والا ہی چنتی۔ پریشے نے شانے اچکا دیے۔ میں ہار مانتی ہوں، بہرحال تم شاعری اچھی کر لیتے ہو۔ وہ اپنے جوکرز نیچے والے پتھر پر رکھ کر اترنے لگیں۔ اترائی چڑھائی کی نسبت زیادہ مشکل تھی۔ شکریہ، اور تمہیں میرا ڈیئر تو پورا کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے عقب میں اتر رہا تھا۔ بہتر ہے کہ وہ آپ سوات پہنچ کر ہی بتائیں، کیونکہ ظفر بلا رہا ہے۔ ارسا نے ان کو ظفر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سوات کتنی دور ہوگا یہاں سے؟ وہ اپنی قمیض کے دامن سے چپکا ایک کانٹا الگ کرتے ہوئے پریشے سے پوچھا۔ 2 گھنٹے، جواب افق کی جانب سے آیا تھا۔ وہ اف کر کے رہ گئی۔ وہ ہر جگہ کا جغرافیہ جان چکا تھا۔ کبھی میں ترکی آئی نا تو تمہارے ملک کے چپے چپے کا نام حفظ کر کے تمہیں بھی امپریس کروں گی۔ بس کی طرف جاتے ہوئے وہ بولی۔ افق اس کے آگے تھا، اس کا ہاتھ دروازے پر تھا۔ اس کی بات سن کر وہ ٹھٹک کر پلٹا۔ کب آؤ گی ترکی؟ اس کے لہجے میں خوشی اور آنکھوں میں امید تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ اچھا۔ وہ اسے راستہ دینے کو پیچھے ہوا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگی راڈ پکڑ کر اندر چڑھ گئی۔ اسی وقت وہ بہت مدھم آواز میں بولا، سنو، ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو، ہنستی رہا کرو۔ پریشے کے چہرے سے یکدم مسکراہٹ غائب ہوگی۔ اس کی بھویں تن گئی۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ پر بیٹھی اور سختی سے لب بھینچے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ وہ اس کے موڈ کی خرابی کو دیکھ نہ سکا تھا۔ تقریباً 10:30 کے قریب وہ لوگ ان پہاڑوں تک پہنچ چکے تھے جن کے درمیان میں وادی سوات کا خوبصورت دریائے سوات بہتا تھا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ پانی کے قریب جا کر وہ خود کو بہت حساس محسوس کرتا ہے۔ اکثر جب ہم دریا کے قریب ہوتے ہیں تو خود کو بہت تازہ دم محسوس کرتے ہیں۔ آواز بہت اجنبی تھی۔ پریشے نے تعجب سے سر گھما کر پیچھے دیکھا کہ یہ بات کس نے کہی ہے۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ یہ افتخار صاحب تھے۔ یہ بولتے بھی ہیں؟ میں تو سمجھی تھی گونگے ہیں۔ نشا نے بہت متعجب انداز میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس کے لبوں سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ سب نے، یہاں تک کہ ڈرائیو کرتے ظفر نے بھی اسی کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کے باوجود ہنستی چلی جا رہی تھی۔ افق اس کے یوں بچوں کی طرح ہنستے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی ہنسی تھم گئی۔ وہ سختی سے لب بھینچ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ نشا، اپنی دوست سے کہو اس کی کھڑکی کے باہر خشک پہاڑ ہیں، دریا تو بائیں جانب بہہ رہا ہے۔ وہ کس کو دیکھ رہی ہے؟ وہ نشا کے ساتھ والی نشست پر تھا۔ اس کی اور نشا کی نشست کے بیچ درمیانی راستہ تھا۔ وہ ایک جوگر اگلی نشست پر اور دوسرا درمیانی راستے میں رکھے قدرے جھک کر آہستہ سے نشا سے بولا۔ پری، تمہاری کھڑکی کے باہر خشک پہاڑ ہیں، دریا تو بائیں جانب بہہ رہا ہے، تم کس کو دیکھ رہی ہو؟ پہاڑوں کو۔ اس نے چہرہ موڑے بغیر سنجیدگی سے کہا۔ لگتا ہے ڈاکٹر کا موڈ پھر سے خراب ہو گیا۔ ویسے اس کو یہ دورے دن میں کتنی دفعہ پڑتے ہیں؟ جتنی دفعہ کوئی عامیانہ انداز میں میری تعریف کرے، کھٹ سے جواب آیا تھا۔ اوہ، وہ سمجھ گیا تھا۔ میں تو بس دل رکھنے کو کہہ رہا تھا تاکہ تم ہنستی رہو اور اتنے غصے والی اکھڑی سی شکل ہر وقت نہ بنائے رکھو۔ تمہیں برا لگا؟ ہاں۔ وہ ابھی تک کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ افق نے بے مشکل مسکراہٹ لبوں تک روکی تھی۔ بہت معذرت، میں آئندہ سے جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں کروں گا۔ تمہارے حق میں یہی ٹھیک رہے گا۔ بہتر، اب اس طرح دیکھ لو، دریا بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس نے گردن کو بائیں جانب جنبش دی۔ افق مسکراہٹ چھپانے کا چہرہ اپنے دوسری جانب موڑ چکا تھا۔ اس نے افق کی کھڑکی کے کھلے شیشے کے پار نگاہ دوڑائی۔ وہ اور پھر نگاہ ہٹانا بھول گئی۔ سبزے سے ڈھکے سبز پہاڑوں کے درمیان سڑک سے کوئی 100 میٹر نیچے بل کھاتا اس کا پارٹ کسی ندی سے تھوڑا زیادہ ہی چوڑا تھا۔ پانی بہت نیلا تھا، جس کے اوپر جھاگ پتھروں سے ٹکرانے کے باعث پیدا ہو رہی تھی۔ اس میں رکھے دیو کامت پتھروں سے ٹکراتے پانی کا شور بہت بلند تھا۔ سوات اور کالام میں یہ شور آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ دریا کی دونوں طرف پہاڑ سرسبز تھے جن پر مقامی لوگوں نے فصلیں اگا رکھی تھیں۔
پہاڑوں کی ڈھلان ہموار نہیں ہوتی، فصلیں سیڑھیوں کی شکل میں اگائی گئی تھیں۔ یوں بھی ہوتا تھا کہ جیسے چوٹی تک جانے کے لیے بے شمار سب سینے بنے تھے۔ قبل سے گزر کر جس وقت بس منگورہ میں داخل ہوئی، وہ اپنی اور افق کی گفتگو بھلا چکی تھی۔ دراصل وہ نیلا دریا اتنا خوبصورت تھا کہ وہ اس پر سے نگاہیں نہ ہٹا پا رہی تھی۔ پھر بس شہر میں داخل ہوئی۔ سرینا ہوٹل سید و شریف کی عمارت کے قریب سے ٹرن لے کر بس مرغزار کی جانب روانہ ہو گئی، جہاں کے 5 اسٹار ہوٹل میں ان کی بکنگ تھی۔ ظفر، وہ ہوٹل رائل پیلس کہاں گیا؟ افق کھڑکی سے باہر متلاشی نظروں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ سر، وہ جو والی سوات کا محل تھا؟ ہاں وہی، وہ تو اب کوئی ٹیوشن اکیڈمی بن چکا ہے۔ ظفر کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اسے والی سوات کا یہ اقدام پسند نہیں آیا۔ ویسے سر، قسم سے وہ بہت خوبصورت ہوٹل تھا۔ ہاں وہ بہت خوبصورت تھا، میں 2 سال پہلے ادھر آیا تھا تو ایک دن رہا تھا وہاں۔ ٹیوشن سینٹر بنا کر والی سوات نے اچھا نہیں کیا۔ پری نے چونک کر افسوس سے سر ہلاتے افق کو دیکھا۔ پرسوں جب نشا نے اس سے برس قبل پاکستان آنے کے متعلق استفسار کیا تھا تو وہ ٹال گیا تھا۔ وہ 2 برس پہلے یہاں کیوں آیا تھا؟ ایسا کون سا کام تھا جس کے متعلق وہ نہیں بتاتا تھا؟ اس سے الجھن کے ساتھ ساتھ تجسس بھی ہوا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ الجھن کے عالم میں افق کی طرف دیکھ رہی تھی تو اس نے مسکرا کر ٹوکا۔ کچھ نہیں۔ وہ سر جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مرغزار جانے والا راستہ شہر سے دور ہٹ کر خاصا سنسان اور پرسکون سا تھا۔ دور دور تک اس کی بس کے علاوہ کوئی گاڑی نہیں تھی۔ ہر طرف اتنا سکوت اور ویرانہ سا تھا کہ پریشے کو لگا ظفر راستہ بھول گیا ہے۔ وہ یقیناً کسی انجان وادی میں بھٹک رہے ہیں، مگر ہر کلومیٹر کے بعد وائٹ پیلس اتنے کلومیٹر دور کا بورڈ اس کے دل کو تسلی دیتا تھا۔ ہوٹل مینجمنٹ کے نقطہ نظر سے وائٹ پیلس کی لوکیشن زبردست ہے۔ آبادی سے بہت دور اس مرغزار میں واحد یہ ہوٹل ہے کہ جب ٹورسٹ کئی کلومیٹر سفر کر کے تھکا ہارا ہوٹل تک پہنچتا ہے تو ظفر 1 منٹ گاڑی روکو، وہ ہوٹل کی لوکیشن پر تبصرہ کرتے ہوئے اچانک سیدھا ہو کر بولا۔ ظفر نے گاڑی روکی۔ افق نے اپنا بند شیشہ نیچے کر لیا۔ باہر ایک سرخ رنگت اور سنہری بالوں والا بچہ کھڑا تھا۔ اس کا لباس میلا تھا، پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا۔ اس نے لمبے پتلے تنگوں پر انجیر اور اخروٹ لگا رکھے تھے۔ اخروٹ سبز اور کچے تھے۔ اس سے کہو 100 روپے کے دے دے۔ افق نے ایک سرخ نوٹ شیشے سے باہر بچے کی طرف بڑھایا۔ احمد صاحب نے ترجمانی کی۔ یہ سب تو 40 روپے کی ہے، بچہ بولا تھا۔ احمد صاحب نے افق کو بتایا۔ تو پھر یہ ساری دے دو۔ تم ساری لے لے گا تو شام تک تمہارا سر بچے گا۔ بچہ ساری انجیر دینے پر راضی نہ تھا۔ احمد صاحب ترجمانی کر رہے تھے۔ اوہو، تو دے دو اور باقی پیسے تم رکھ لو۔ افق، وہ ایسے نہیں رکھے گا، تم اس سے صرف 20 روپے کی انجیر خرید سکتے ہو۔ اچھا۔ افق نے 10 کے 2 نوٹ باہر بچے کو دے دیے۔ اس نے 2 ٹہنیاں اس کی طرف بڑھائیں، بس پھر سے چل پڑی تھی۔ پریشے جانتی تھی کہ افق کو انجیر کھانے کا کوئی شوق نہ تھا، وہ صرف بچے کی مدد کرنا چاہتا تھا، اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ باقی لوگوں میں انجیر بانٹ رہا تھا۔ تم خود بھی تو کھاؤ نا۔ میں پھل وغیرہ نہیں کھاتا۔ اس نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ ظفر نے بس روک دی۔ بس سے باہر نکلتے ہوئے اس نے بالوں میں لگے کیچر کو جھٹکا۔ اس سے احساس ہوا کہ کیچر کا 2 رنگا پتھر قدرے ڈھیلا ہو چکا تھا۔ بس ایک بار پھر کیچر گرنے پر پھر وہ الگ ہو جاتا۔ اس نے وہ افق کو واپس کرنے کا سوچا تھا، مگر جانے کیوں اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ واپس کرے۔ اب وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ وہاں ایک کھلا سا پارکنگ لاٹ بنا تھا جس کے آخر میں خاصی چوڑی سیڑھیاں تھیں۔ پارکنگ لاٹ کے بائیں جانب ڈھلان تھی۔ وہاں چند فٹ نشیب میں 3-4 دکانیں تھیں جہاں سواتی شالیں لٹکی دکھائی دے رہی تھیں۔ دکانوں کے بائیں طرف پہاڑ ختم ہو جاتا تھا اور چشمہ بہہ رہا تھا۔ بہتے پانی کی آواز اسے بہت پسند تھی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر دور تک پھیلا سبز لان تھا جس میں سنگ مرمر کے بینچ، کرسی اور میز رکھی تھی۔ لان کے اختتام پر سفید رنگ کا محل تھا، دودھ کی طرح سفید اور خوبصورت کہ اس پر نگاہ نہ ٹھہرتی۔ لان کی دائیں طرف سیدھی پتریلی روش تھی۔ پری، یہ ہوٹل میں نے دیکھ رکھا ہے، وہ ڈرامہ موم کا چہرہ یہی تو شوٹ ہوا تھا، نشا نے آہستہ سے اسے بتایا۔
شہلا اور افتخار کو اس روش کی دائیں جانب بنے کمروں میں سے ایک مل گیا تھا، باقی سب کو دوسری منزل پر کمرہ ملا تھا۔ مجھے نہیں رہنا دوسری منزل پر، نانگا پروت سر کرنا آسان ہے، دوسری منزل پر چڑھنا بہت مشکل۔ افق نے یہ بات سنتے ہی اسے دوسری منزل پر رہنا ہوگا منہ بنایا تھا، مگر کسی نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی۔ وائٹ پیلس کی وہ سفید عمارت دراصل اس کی پہلی منزل تھی۔ پتھریلی روش کے بائیں جانب جہاں چند کمرے اور دکانیں تھیں، ان کے آگے طویل سیڑھیاں پہاڑ کے اوپر لے جاتی تھیں جہاں دوسری منزل تھی۔ وائٹ پیلس کی چاروں منزلیں اس طرح مختلف بلندیوں مگر ایک ہی پہاڑ پر اوپر تلے بنی تھیں۔ وہ سیڑھیاں واقعی مشکل تھیں، یہ احساس اسے انہیں عبور کرتے ہوئے ہی ہو گیا تھا۔ نیچے بہتے جھرنے کا شور ابھی تک اس کی سماعت سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ شام کو اس جھرنے تک ضرور جائے گی۔ دور سے دیکھنے میں یہ طویل سیڑھیاں جتنی خوبصورت لگتی ہیں، انہیں چڑھنے لگو تو اتنا ہی تھکاتی ہیں۔ اف اللہ! سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے اس نے بے اختیار جھنجھلا کر دائیں طرف نصب پنجرے پر ہاتھ مارا تو اندر بیٹھا خوبصورت مور سہم کر پیچھے ہوا۔ سوری! اسے بے اختیار شرمندگی ہوئی۔ اس کے آگے سیڑھیاں اترتے افق نے سر گھما کر اسے دیکھا اور پھر ہولے سے مسکرایا، پھر مسکراہٹ چھپانے کو روک آگے پھیر کر نیچے اترنے لگا۔ اس نے اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی، وہ بہت مسحور سی ہو کر اس خوبصورت مور کو دیکھ رہی تھی۔ ان سیڑھیوں کے دائیں اور بائیں جانب بہت بڑے بڑے پنجرے بنے تھے، جیسے چڑیا گھر میں ہوتے ہیں۔ ان پنجروں میں مختلف پرندے، مور اور بندر مقید تھے۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ اس نے اتنے خوبصورت مور کو ڈرا دیا تھا۔ رک کیوں گئی ہو؟ چلو! نشا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ سر جھٹک کر سیڑھیاں اترنے لگی اور چاروں نیچے جھرنے پر جا رہے تھے۔ پتھریلی روش جہاں ختم ہوتی اور جہاں سے پارکنگ لاٹ میں جانے کے لیے چند بے حد چوڑے زینے بنے تھے، اس جگہ پر ناشپتی کا ایک درخت تھا جس کے تنے کے ساتھ کرسی پر ایک بوڑھا سیکیورٹی گارڈ بیٹھا تھا۔ یہاں سے ناشپتی نہیں توڑ سکتے؟ اس نے بڑی حسرت سے درخت کو دیکھا۔ افق دھیرے سے مسکرایا۔ وہاں جھرنے کے اوپر دائیں طرف کے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے آگے جنگل ہے، وہاں جنگلی ناشپتی کے بہت سارے درخت ہیں، وہاں سے توڑ لینا۔ اس درخت کو تو یہ آدمی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گا۔ اس کی آواز میں تھکاوٹ تھی۔ تم ادھر ہی پیدا ہوئے تھے یا یہ انفارمیشن ہم پر اپنے علم کا روپ جھاڑنے کو دیتے ہو؟ نہیں، دراصل میں جینک جنگلی ناشپتی بہت شوق سے کھاتا ہے۔ پچھلی دفعہ وہ میرے ساتھ آیا تو وہاں بیٹھے چشمے کے اوپر ہم نے ناشپتی کے درخت دریافت کیے تھے۔ جینک کون؟ ارسا اور نشا نے پارکنگ لاٹ احاطہ عبور کرتے ہوئے یک بیک سب ایک ساتھ پوچھا تھا۔ میرا دوست جینک یقین۔ اس کی آواز قدرے پسماردہ سی ہو گئی تھی، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں، شاید سفر کے باعث تھک گیا تھا۔ جھرنے کا لکڑی کا پل عبور کر کے وہ دوسرے پہاڑ پر مقامی لوگوں کے بنائے گئے کچے راستے پر اوپر چڑھنے لگے۔ راستہ بہت کچا تھا، پریشے کے چوگرز پر مٹی لگ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے اور سر جھکا ہوا تھا۔ افق جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے برابر میں مگر چند قدم کا فاصلہ رکھے چل رہا تھا۔ وہ رہے ناشپتی کے درخت۔ افق کی آواز پر اس نے چلتے ہوئے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہاں درختوں کے جھنڈ تھے۔ اسے سامنے بڑا پتھر دکھائی نہیں دیا۔ اس کا پاؤں پتھر سے ہلکا سا ٹکرایا اور جھٹکا کھا کر لڑکھڑائی۔ افق نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ لڑکھنے نہیں لگی تھی بلکہ ہلکی سی لڑکھڑائی تھی، مگر وہ سمجھا تھا کہ وہ پہاڑ پر سے گر رہی ہے، اس لیے اس نے فوری رد عمل کے تحت اس کا ہاتھ پکڑ کر سہارا اور پھر فوراً ہاتھ چھوڑ دیا۔ ارسا اور نشا ان سے کافی آگے جا چکی تھی۔ وہ چلنے کے بجائے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ قدرے وضاحت دینے والے انداز میں بولا، سوری، میں سمجھا تم گرنے لگی ہو۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ پری میں اس نے افق کی بات سنے بغیر تیزی سے اس کی کلائی تھامی۔ تمہیں بخار ہے؟ اتنا تیز بخار؟ ہاتھ دیکھو کتنا گرم ہو رہا ہے اور نبض دیکھو کیسے دوڑ رہی ہے، اور تم بجائے ریسٹ کرنے کے ہائکنگ کرنے نکلے ہوئے ہو؟ ہاں۔ اسے اس لاپرواہ انسان پر بہت غصہ آیا تھا۔ تم سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ مجھے بتا ہی دو، میں ڈاکٹر ہوں، تمہیں دوائی تو دے ہی سکتی تھی، مگر تمہیں خود کو اذیت دے کر اپنے آپ کو بہادر کہلوانے کا شوق ہے۔ تم انتہائی فضول انسان ہو، فوراً واپس چلو میرے ساتھ۔
وہ جو پہلے بوکھلا گیا تھا اب مسکراہٹ لبوں تلے دبائے سر جھکائے کھڑا اس کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ معاف کرنا ڈاکٹر، میرا نہیں خیال کہ میں اتنا بیمار ہوں کہ بستر سے ہی لگ کر بیٹھ جاؤں۔ یہ فیصلہ کرنے والے تم نہیں ہو، میں ہوں، سمجھے تم؟ وہ واپس جانے کو پلٹی تو وہ بھی سر جھکائے اس کی فکر مندی بھرے غصے سے محظوظ ہوتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی پہاڑ سے نیچے اتر رہی تھی۔ ڈاکٹر میں واقعی اتنا زیادہ؟ وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ وہ اس کے عقب میں محض ایک قدم کے فاصلے پر تھا۔ اس کے ایک دم مڑنے پر فوراً پیچھے نہ ہوتا تو اس سے ٹکرا جاتا۔ سنو، تمہیں آخری مرتبہ بتا رہی ہوں، میرے سامنے اپنا منہ بند رکھو، مجھے بڑبڑاتے ہوئے مریض زہر لگتے ہیں۔ افق نے تابع داری سے لبوں پر انگلی رکھ لی۔ سوری ڈاکٹر، اب نہیں بولوں گا۔ اس کے لہجے اور شہد رنگ آنکھوں سے شرارت جھلک رہی تھی۔ ہاں اب ٹھیک ہے، چلو۔ وہ اس کے آگے چلنے لگی۔ ویسے کتنی دیر تک نہیں بولنا؟ جب تک میں نہ کہوں، اور اب خاموش رہو۔ وہ اس کے آگے چلتی ہوئی اوپر کمروں تک لے آئی۔ اسے پیراسیٹامول کی 2 گولیاں دے کر سختی سے سو جانے کو کہا۔ مگر میں سونا نہیں چاہتا۔ بیڈ پر بیٹھے افق نے احتجاج کیا۔ خاموش، بالکل خاموش رہو، ڈاکٹر کے سامنے اپنی زبان بند رکھا کرو۔ اس کو باقاعدہ ڈانٹ کر وہ اس کے کمرے سے آ گئی۔ دوسری منزل پر کمروں کی قطاریں تھیں۔ سامنے لان تھا جو مستطیل شکل کا تھا۔ لان کے دہانے پر جہاں کھائی تھی، جھاڑیوں اور چند درختوں کی معمولی بار سی بنی تھی۔ وہ اپنے بیگ سے ڈائری اور پین نکال لائی اور لان کے وسط میں بچھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ کر اپنے سفر کے متعلق لکھنے لگی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ آس پاس اس کے سوا کوئی نہیں ہے تو جوگرز اتار کر پاؤں میز پر رکھ لیے اور ڈائری گھٹنوں پر۔ ڈائری لکھتے ہوئے وہ افق کے کمرے کی جانب نگاہ بھی دوڑا لیتی تھی۔ ایک بار جا کر دیکھ بھی آئی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر واپس آئی تو ایک چھوٹا سا بندر میز پر بیٹھا اس کی ڈائری کو چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ ایک بندر نیچے گھاس پر انگڑائیاں لے رہا تھا۔ اس کو قریب آتے دیکھ کر ایک بندر تو چھپاک سے غائب ہو گیا جبکہ گھاس پر لیٹا بندر احتراماً سیدھا ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا پین بندر کی طرف بڑھایا جسے اس نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے پکڑ لیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے کھیلتا رہا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ پھر یکدم بندر نے اس کا پین زور سے اچھالا۔ وہ لان کے دہانے پر سے ہوتا ہوا نیچے کھائی میں گر گیا۔ پریشے کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوگی۔ دفع ہو جاؤ تم۔ اس نے غصے سے پاؤں زور سے زمین پر مارا۔ بندر اچھلتا ہوا بھاگ گیا۔ پری نے افسوس سے کھائی کی طرف دیکھا۔ اس کا پین اب واپس نہیں آ سکتا تھا۔ پھر وہ افق کے متعلق سوچنے لگی۔ اسے سیف کے متعلق سوچنا برا لگتا تھا مگر افق کی باتوں کی شرارت بھری شہد رنگ آنکھیں اور اس کے لبوں میں چھپی مسکراہٹوں کو سوچنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ شخص جسے 4 دن پہلے تک وہ جانتی بھی نہیں تھی اب بہت شناسا لگ رہا تھا، بلکہ نہیں، وہ شاید اس کوہ پیما کو صدیوں سے جانتی تھی، روح سے وجود میں آنے سے بھی پہلے، پہلی سانس سے بھی پہلے۔ اسے لگا افق کسی کو پکار رہا ہے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر آئی تھی، تبھی آواز آ رہی تھی۔ وہ اتنی جلدی جاگ گیا؟ وہ جگہ نہیں تھا، وہ شاید سو بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا بازو اب اس کی آنکھوں پر نہیں تھا، اس کی پیشانی اور پورا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ افق! پریشے نے اس کے نزدیک ہو کر بغور اسے دیکھا۔ اس کے لب ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ وہ شاید کچھ کہہ رہا تھا۔ میرا آکسیجن کین کہاں ہے؟ میرا آکسیجن کین کہاں ہے؟ بند آنکھوں اور نفی میں ہلتے سر کے ساتھ وہ مدھم آواز میں جیسے پکار رہا تھا، افق اٹھو! اس نے اس کا شانہ دھیرے سے ہلایا۔ اس کی قمیض پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ میرا آکسیجن کین، ہنا دے، میرا آکسیجن کین۔ اس نے درمیان میں ترک زبان کا کوئی لفظ بولا تھا، وہ جیسے سمجھ نہیں سکی تھی۔ اس نے زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ افق نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوف تھا۔ میرا آکسیجن کین کہاں ہے؟ افق، تمہارے پاس کوئی آکسیجن کین نہیں ہے؟ کیا تمہیں آکسیجن نہیں آ رہی؟ سانس گھٹ رہا ہے؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے چونک کر پری کو دیکھا۔ میں کہاں ہوں؟ وہ اپنی ترک زبان میں کچھ بولا۔ تم وائٹ پیلس مرغزار سوات میں ہو، تم نے شاید کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ خواب؟ وہ جھٹکے سے کمبل اتار کر بیڈ سے اتر آیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے دھیرے سے افق کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر چند قدم آگے بڑھ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی جانب کمر کیے دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر انجانا خوف اور اضطراب رقم تھا۔ وہ اس کے سامنے آ گئی اور بغور اس کے چہرے کو دیکھا، جس کی رنگت کسی مرجھائے پیلے گلاب کی طرح زرد ہو رہی تھی۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم جاؤ ادھر سے۔ وہ رخ موڑ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسائے یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم ٹھیک نہیں ہو، تمہیں جاؤ، خدا کے لیے جاؤ یہاں سے، جسٹ گیٹ آؤٹ آف ہیئر۔ وہ ایک دم سے چلایا تھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ بہت بہادر کوہ پیما تھا۔ وہ تو جسمانی تکالیف کو خاطر میں نہیں لاتا، پھر ایک خواب سے اس طرح سے کیوں ڈر گیا تھا؟ اس کے چہرے پر اتنا انجانا خوف کیوں تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر تمام شام وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلا۔ پریشے نے اس کو رات کے کھانے پر اس کا انتظار کیا۔ تینوں وائٹ پیلس کی پہلی منزل کی سفید عمارت کے برآمدے میں رکھے خوبصورت صوفوں پر بیٹھی کھانے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ ان سے آن ملا، میں ذرا لیٹ ہو گیا، معاف کرنا، میں اس بندر سے کھیلنے لگا تھا۔ گھوڑوں کے علاوہ بندروں سے بھی آپ کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے، نشا نے بے ساختہ کہا۔ سمجھا کرے نا، ڈارون کہتا تھا انسان پہلے بندر تھا۔ کیوں فک بھائی، انسان پہلے بندر تھا یا نہیں؟ البتہ ڈارون کے آباء و اجداد ضرور بندر تھے۔ وہ ایک دم وہی پرانا ہنستا مسکراتا افق لگ رہا تھا۔ شام والے واقعے کا اس کے چہرے پر شائبہ تک نہ تھا۔ وہ سر جھٹک کر خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ آخر کیا ہوا تھا افق کو؟ کیا افق کا کوئی ماضی تھا؟ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط ناول کا بقیہ حصہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔